رحمۃ اللہ جی میرے پیارے بھائی، اس آیت نے علماء کو معاوضہ دینا کوئی منع نہیں کیا، اور علماء کیوں معاوضہ لیتے ہیں ان کا معاوضہ لینا بھی درست ہے۔ ہم قرآن کا اجر تو نہیں دے سکتے، ہم ان کو ان کے وقت کی مزدوری دے رہی ہیں، مزدوری دے رہے ہیں کہ وہ سارا دن مثلا آپ کی مدرسے مسجد میں بیٹھ کر ایک بندہ سارا دن پڑھا رہا ہے، تو معاوضہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ کھائے گا پیے گا، بچے ہیں بیوی ہے، اخراجات ہیں۔ ہاں اگر کسی عالم پر یا کسی مولوی پر آسمان سے من سلوہ اترتا ہے، کپڑے بھی آسمان سے آ گئے، دودھ سالن روٹی آٹا چینی گوبھی ٹماٹر پیاز جناب یہ سب کچھ آسمان سے آ رہا ہے اس کے گھر، تو پھر ایسے عالم مولوی کو معاوضہ دینا ٹوٹلی حرام ہوگا۔ باقی رہ گیا معاملہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا میں، تو وہ ہے میرے بھائی جو یہودی کا کیا کرتے تھے، آج کئی مولوی بھی کرتے ہیں، غلط قسم کے فتوے دینا اور ان پر پھر فیسیں لینا، یعنی قرآن حدیث میں وہ فتویٰ بنتا نہیں ہے، وہ جھوٹ موٹ کی آیات کو تروڑ مڑوڑ کر فتویٰ بنا دیتے ہیں اور پھر اس پر فتویٰ لینے والا پیسے دیتا ہے، تو یہ ہے بیچنا۔ باقی ہم سب جانتے ہیں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابی نے صرف 7 آیتیں سورۃ الفاتحہ کی پڑھی اور اس پر بکریوں کا ریوڑ مل گیا، تو یہاں تو ہمیں قرآن سنانے والے پورا قرآن سنا دیتے ہیں۔ کمال اس پر ہے جو 7 آیتوں کے پڑھنے پر بکریوں کا ریوڑ دیتا ہے، ہم پورا قرآن سن لینے پر حافظ قرآن کو چائے کی ایک پیالی پلانے پر جو ہے وہ تیار نہیں ہوتے، جو ہوتے ہیں تو وہ تو حج عمرے پر بھی بھیج دیتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو 7 آیتوں پر بکریوں کا ریوڑ مل گیا، دم کیا اور اس پر بکریاں مل گئی، تو 7 آیتوں پر اگر بکریوں کا ریوڑ ہے تو جو بندہ صبح سے لے کر دوپہر تک قرآن پڑھا رہے آپ کو، اس کو تو آپ پھر ہاتھیوں اور اونٹوں کا ریوڑ دے وغیرہ۔ ایک صحابی آئی نبی علیہ السلام کے پاس، کہاں پر آئیں؟ یہ صحیح بخاری نے ہمیں یہ منظر دکھایا ہے، اور اس نے اپنے آپ نبی علیہ السلام کو ہبہ کرنا چاہا، آپ کی زوجیت میں آنا چاہا، آپ نے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور رد کر دیا، مطلب توجہ ہٹا دی۔ یہ صحابی نبی علیہ السلام کا ایک کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آئی ایم ریڈی، میں تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا کچھ ہے وغیرہ وغیرہ، لمبی حدیث ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے اس عورت کا اس صحابی سے نکاح کر دیا اور حق مہر طے کیا چند صورتیں۔ تو پہلے صحابی نے کیا کیا؟ فاتحہ کی 7 آیتوں پر بکریوں کا ریوڑ لے لیا اور ادھر اس کو چند صورتیں یاد تھیں، وہ بھی کوئی بڑی صورتیں نہیں کہ سورۃ البقرہ آل عمران اور نساء اور المائدہ، یہ نہیں، چند صورتیں، مثلا سورۃ الفیل قریش اور اسی طرح سورۃ الماعون اور سورۃ النصر، یہ چند صورتیں یاد تھیں۔ آپ نے نکاح کیا اور ان چند صورتوں کو حق مہر بنا دیا۔ اگر 5-10 صورتوں پہ دلہن مل جاتی ہے تو قرآن کے حافظ کو تو آپ سبحان اللہ 1000 دلہنیں دے دیں۔ اگر 5-10 صورتوں پر پوری دلہن مل جائے، مزے ہیں نا؟ تو جو عالم آپ کو گھنٹہ بھر بیان کرتا ہے، کتنی آیتیں وہ سنا دیتا ہے، کتنے مسائل وہ آپ کو بتا اور سکھا دیتا ہے، کیا خیال ہے اس کا اجر کتنا بنتا ہے نا؟ سوچنے کی بات۔ جو چاند صورتوں 10 صورتوں کا، یہ میں سیمپل دے رہا ہوں، کچھ اوپر کچھ نیچے، وہ 10 صورتوں کا حافظ تھا، جاؤ یہ اس عورت کا حق مہر ہے، یہ صورتیں اسے بھی سکھا دینا۔ اور آپ کا نام میں نے لکھ رکھا ہے حافظ وقاص انجم، انشاءاللہ امید ہے آپ حافظ ہیں۔ تو جس نے آپ کو 30 پارے زبانی حفظ کرائے، اس استاد کا کیا اجر ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ 10 صورتوں پر دلہن، وہ اس کا استاد بن گیا نا، وہ قاری صاحب بن گیا اور وہ اس کی شاگرد بن گئی۔ قاری صاحب اپنی شاگرد کو 10 صورتیں یاد کرا دے گا، اب یہ اس کی دلہن ہے، لو مزے کرو، وہ اس کے لیے کھانا بھی پکائے گی اور اس کی جناب اس کی خواہشات کو بھی پورا کرے گی۔ تو 10 صورتوں پر اتنا بڑا اجر،
اور جو ہمیں پورا قرآن سکھا دے، گھنٹہ 2 گھنٹہ سینکڑوں مسائل اور قرآن کی کئی آیتیں ہمیں پڑھا اور سکھا کے چلا جائے، اللہ کے بندے ہو، اس کا کتنا بڑا اجر بنتا ہے۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، جس چیز کا زیادہ حق ہے اجر پر وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا میں ایک طرف جو ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے جو غلط قسم کے فتوے دے دے کر لوگوں کا مال لوٹ لیتا ہے، جمع کرتا ہے، اور جو قرآن و حدیث کو بیان کرنے والا ہو تو اس کی تو جتنی مرضی خدمت کرے۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں، ویسے صحابی سارے ہی پیارے ہیں، جس کو دیکھو وہی اپنی جگہ پر بے نظیر اور بے مثال ہے۔ یہ بچپن میں، کم عمری میں، چھوٹی عمر میں ان کو ان کی مسجد کا امام بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ان کو باقی لوگوں سے قرآن زیادہ یاد تھا، اور شارحین نے لکھا کہ قرآن یاد کیسے ہو گیا؟ قرآن ایسے یاد ہوا کہ ان کی بستی سے جو مسلمان گزرتے تھے نا، انہیں سن سن کر اس بچے نے بہت سارا قرآن یاد کر رکھا تھا۔ اما ابا بستی والے مسلمان ہوئے تو عمر بھی مسلمان ہو گیا۔ اب پتہ چلا کہ امام کون ہوگا؟ جی امام وہ ہوگا جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، جیسے بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الجماعت والامامہ میں۔ تو عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ عمر کہتے ہیں مجھے میرے مقتدیوں نے شلوار سوٹ تیار کر کے دیا، وہ 14 صدیوں پہلے۔ تو آج ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن والوں کی خدمت کریں۔ ویسے بھی قرآن کی آیت ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ یہ البقرہ پارہ نمبر کہاں پر ہے؟ 3 میں ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، فی سبیل اللہ میں مدارس کے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، تو علماء بھی ہیں، علماء بھی ہیں کہ جن کو یہ ٹائم نہیں ہے کہ وہ بازار میں کھڑے ہو کر کہیں 2 روپے کلو آلو، 2 روپے ٹماٹر، 10 روپے۔ ویسے خیر آج کل ڈی آئی خان میں ٹماٹر کہیں 100 کے 80 کے قریب ہے۔ تو ہم بازار جاتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جناب وہ ہو کے دے رہا ہے، آوازیں لے رہا ہے کہ جناب 50 روپے کلو آلو، ہاں جی 100 روپے کلو ٹماٹر، پیاز کی دڑی جو ہے وہ 150 روپے میں، وہ آوازیں لگا رہے ہیں، اور ہم صبح سے شام، صبح سے دوپہر ہو جاتی ہے قال اللہ قال رسول اللہ یہی لگائے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے کہیں زیادہ حق بنتا ہے کہ ان کی خدمت کریں۔ اور آج وہ عمر بن سلمہ والا دور نہیں ہے، آج عمر رضی اللہ تعالی عنہ والا دور بھی نہیں ہے کہ عمر نے قرآن کے حافظ کو گورنر بنا دیا۔ آج ہمارے وہ حکمران ہیں جن کو سورۃ الاخلاص پڑھنا نہیں آتی۔ وہ جو زرداری دور میں وزیر داخلہ تھا جس کو رحمان ملک کہتے تھے، عبد الرحمان ملک، آپ نے سنا تھا نا، اس کو سورۃ الاخلاص پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اور اسی طرح یہ پیپل پارٹی کا ہی ایک وزیر ہے، اور جناب بڑی پیپل پارٹی میں اچھی پوزیشن والا ہے، بریسٹر ہے یا وکیل اعتزاز احسن، اس کو قرآن کی چھوٹی سی سورت پڑھنا نہیں آتی تھی۔ عمر نے قرآن کے حافظ کو گورنر لگا دیا اور بتایا کہ اس لیے کہ یہ قرآن سے واقف ہے، یہ قرآن جانتا ہے۔ تو آج تو 2019 ہے، وہ دور تو نہیں ہے، آج تو 2019 ہے، وہ دور نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ علماء پر خرچ کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کو دین کی طرف لائیں۔ یہاں پتہ ہے حافظ وقاص بھائی کیا حال ہے؟ ایک بہن کا سوال تھا سالوں پہلے گروپ 3 کے اندر، اس نے کہا تھا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آج 2019 کا حال ہے۔ آج زیادہ ضرورت ہے کہ ہم مدارس اور مساجد پر خرچ کریں، کہ اس وقت کے آنے سے ڈریں کہ جب قرآن پڑھنے والے باقی نہ رہیں گے۔ تو وہ بہن میری نے کہا کہ میں نے منت مانی تھی اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے، میں اسے قرآن کا حافظ بناؤں گی۔ اللہ نے بیٹا دے دیا۔
اب آپ کو ہم سب کو یہ بھی پتا ہو کہ منت کا پورا کرنا بھی فرض ہے، نہیں کی جائے گی تو گناہ ہوگا، پھر اگر نہیں پوری کریں گے تو اس پہ آپ کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ بیٹا اللہ نے دے دیا، اب اس بہن کا سسر کیا کہتا ہے، میں اپنے پوتے کو قرآن کا حافظ نہیں بناؤں گا۔ اور بھائی کیوں نہیں بناؤں گا؟ اس لیے کہ ان کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا، پھٹے منہ، اس لیے کہ ان کا مستقبل نہیں ہوتا۔ اور سبحان اللہ، میرے اپنے ماموں جان وہ مر گئے ہیں، وہ کہا کرتے تھے یہ قرآن والوں کا کوئی مستقبل ہے، اب مر کر پڑا ہے قبر میں۔ مستقبل تو ہے ہی قرآن والوں کا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا، یہ اللہ نے قرآن والے سے کہنا ہے۔ تو یہ اس سے بڑا فیوچر کوئی ہے؟ تو آج اس دور میں تو اور زیادہ ضرورت ہے، لیکن یہاں کیا ہے، یہاں جناب جو مولوی کو 500 روپے دے نا منتھلی، وہ مولوی کے اوپر نواب اکبر خان بھگٹی بن جاتا ہے، بڑا احسان لگایا ہوتا ہے، بھائی میں جناب مولوی کو چندہ دے رہا ہوں، خرچہ دے رہا ہوں۔ تو یہ آج کے دور کا حال ہے۔ وہ ایک بندے کو کہا گیا کہ جناب یہ مسجد میں کیا لگا کر دینا ہے، انرجی سیور لگا کر دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ بہت مہنگا ہے، صحن میں پنکھے لگانے تھے تو لوہے کے پائپ لگانے تھے۔ کہنے والا کہنے لگا نہیں جناب یہ بہت کاسٹلی ہیں۔ اور ادھر سے شیطان نے کہا کہ اپنے گھر میں 40,000 کی، ویسے یہ میں برائے نام پیسے بتا رہا ہوں، LCD لگانی ہے، تو فٹ سے گیا اور لگا کر آ گیا۔ تو آج تو یہ دور ہے، آج یہ دور ہے کہ قرآن پہ اور قرآن والوں پہ خرچ کرنا چٹی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ تو قرآن کا معجزہ ہے نا، یہ تو نبی علیہ السلام کا معجزہ قرآن ہے کہ اس گئے گزرے دور کے باوجود الحمدللہ مساجد بھرے ہوئے ہیں، مدارس بھرے ہوئے ہیں، اور دھڑا دھڑ اللہ کا قرآن پڑھا اور پڑھایا، سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ ہم اور زیادہ اس پہ خرچ کریں۔ اگر 7 آیتوں پہ بکریوں کا ریوڑ اور 10 صورتوں پہ یا 9 صورتوں پہ جناب پوری دلہن مل جائے تو اتنا تو حق بنتا ہے کہ سارے دن کی محنت پر ایک چائے کا پیالہ آپ اس قاری صاحب کو پلا دیں، یا پھر وہ جو آپ کے پاس جلسہ کرنے آیا آپ اس کو قورمہ اور شورما کھلا کے اس کی پچکی ہوئی جیب کو اوپر کر دیں۔